آپ ساکی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آج سندھ کی جو پولیس ہے اس کے آئی جی، ڈی آئی جی، اعلیٰ افسران، ان سب نے 2 مہینوں کی چھٹیوں کی درخواست دے دی ہے. تو آپ یوں ہم اس سوال کو کر سکتے ہیں کہ پوری سندھ پولیس نے 2 مہینے کی چھٹیوں کی درخواستیں دے دی ہیں. تو یہ نوبت کیسے آ گئی؟ تھینک یو ویری مچ خاور نعیم ہاشمی صاحب. وہ کہتے ہیں نا کہ درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا، چراغ راہ گزر کو کیا خبر ہے. ہم چراغ راہ گزر کی حیثیت رکھتے ہیں، ہمیں سچائی کا اس حد تک تو اندازہ نہیں کہ پردوں کے پیچھے کیا صورتحال چل رہی ہے، لیکن جو ایک بات یہ نظر میں آپ اپنا ایک ویو فارم کرتے ہیں تو اس کی بنیاد پہ میں کہتا ہوں کہ عجیب صورتحال ہے کہ وہاں لا اینڈ آرڈر انفورسمنٹ ایجنسی جو ہے وہ خود چھٹیوں پہ جا رہی ہے. اور میرا خیال ہے وہ رد عمل ہے کہ آئی جی سندھ کو اگر جس طرح کے مبینہ طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کو اغوا کیا گیا، اس کو فورسبلی اسے اریسٹ آرڈر پہ سائن کروائے گئے اور سارا کچھ کیا گیا، تو اس کے بعد ظاہر ہے وہ انسٹیٹیوشن پورا ڈیمورلائز ہو چکا ہے کہ جو ہمارے لیڈر آف دا انسٹیٹیوٹ کے ساتھ، انسٹیٹیوشن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو پھر آرڈنری جو کانسٹیبلز ہیں، ہیڈ کانسٹیبلز ہیں، ان کی تو پھر زندگی میں کوئی یعنی کوئی رہ نہیں جاتی سگنیفیکینس کہ وہ کوئی اپنی ڈیوٹی پرفارم کریں. اس کا مطلب ہے کہ وہ جی ہاں، یہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ آئی جی کو صبح 4 بجے اغوا کر کے لے جایا گیا اور زبردستی ان سے کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے پروانے پہ سائن کروائے گئے. یہ بات آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے بھی تھوڑی دیر پہلے اپنی پریس کانفرنس میں کہی ہے. بلاول بھٹو نے یہ بھی یاد دلایا ہے کہ جب تحریک انصاف مزار قائد اعظم پر احتجاجی مظاہرے کیا کرتے تھے تو کیا اس کے کارکن وہاں ہلا گلا نہیں کیا کرتے تھے؟ بلاول بھٹو نے یہ سوال بھی کیا ہے کہ کیا کال عدم تنظیموں کے لیڈر اور ان کی تنظیمیں جو ہے وہ مظاہرے قائد پر جا کے مظاہرے نہیں کرتی رہیں؟ یہ بلاول بھٹو کی تقریر کے تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک بڑی خبر آئی ہے ناظرین، اور بڑی بریکنگ خبر یہ ہے کہ پاکستان آرمی چیف نے کراچی کے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے اور کور کمانڈر کراچی سے کہا ہے کہ کراچی کا واقعہ تو یہی ہے کیپٹن صفدر کی گرفتاری، تو اس معاملے کی تحقیقات کی جائے. تو میرے خیال میں یہ آپ ساکی صاحب آپ ہی سے پوچھتے ہیں کہ یہ ایک بڑی خبر ہے کہ کیپٹن صفدر کی گرفتاری پہ نوٹس لینا کہ اس کو گرفتار کس نے کیا، وہ کون لوگ تھے جو آئی جی کو گرفتار کر کے لے گئے، ان کو زبردستی لے گئے، ان کو زبردستی سائن کرائے. تو یہ آرمی چیف کا اقدام جو ہے میرے خیال میں تو ایک بہترین اقدام ہے اور بہترین بر وقت ایک اس سے پہلے کہ بات بہت آگے بڑھ جائے. آپ کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ لیکن خبر ہے کہ اسٹیٹ اباؤ اسٹیٹ والی جو بات ہے وہ تو پھر اس سارے واقعے کے بعد اور اس واقعے سے جڑے ہوئے تمام واقعات کے تسلسل سے وہ ثابت ہو رہا ہے کہ دیر از اے اسٹیٹ اباؤ اسٹیٹ. ایک چیز نا، ایک تصور تھا کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ والا، اس سے تو بات آگے چلی گئی. اگر کسی صوبے کا آئی جی کسی ایجنسی اور کسی ادارے کی یعنی حراست میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ صوبے کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کیسے آپریٹ کرتے کہ اس کو مینٹین کر سکتا ہے. لیکن جہاں تک یہ سوال ہے کہ یہ چیئرمین بلاول صاحب کے ابھی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں شاید انہوں نے سنا یہی ہے کہ مطالبہ کیا آرمی چیف سے کہ آپ اس پہ انکوائری کروائیں، اس چیز کا نوٹس لیں. تو پھر ان کے اس مطالبے کی بنیاد پر اگر آرمی چیف نے اس کا نوٹس لیا ہے تو پھر بات تو وہیں آگے کھڑی ہے کہ جو سیاسی ادارے ہیں جو ملک کے اندر آئین اور قانون کے تحت جو ایک لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے والے ادارے ہیں وہ اتنے پاورفل اور اتنے آزاد اور اتنے انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں کہ وہ اپنے اپنے صوبوں میں یا اپنی ٹیریٹوریل جورسڈکشن میں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کر سکیں یا اس کو انفورس کر سکیں. یہ آپ کی بات درست ہے کہ آرمی چیف نے یہ کوئی از خود نوٹس نہیں لیا، یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے مطالبے کے بعد یہ ان کا بیان سامنے آیا ہے. تو یہ آپ کی یہی تھا چونکہ ملک کے تمام معاملات کو چلانے والی قوت جو ہے وہ ان کے پاس ہے، تو ظاہر ہے انہی سے داد رسی اور انہی سے سوال کیا جا سکتا تھا.
जो ताकत का मरकज और मफा है। ये इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज मियाँ साहब, ये इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, क्या इनके दरमियान भी कोई एक ताकत ऐसी है, जैसा कि कैप्टन सफदर पर जो मुकदमा हुआ, उस मुकदमे का जो मुद्दई है वकास, उसने वहाँ पर वज़ीर आला सिंध की तहकीकाती कमेटी के सामने बयान दिया है कि उसे कहा गया कि तुमने ये पर्चा दर्ज ना कराया तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। मुझे ज़बरदस्ती जान से मार देने की धमकी देकर कैप्टन सफदर के खिलाफ मुकदमा करवाया गया। और साहब इसमें देखें, अगर किसी शख्स को ये कहा जाए कि जान से मार दिए जाओगे, और किस तरफ से कहा जाए, किसी ताकतवर अदारे की तरफ से कहा जाए, किसी ताकतवर कुव्वत की तरफ से कहा जाए, या जो मुल्क की वफाकी जो हुकूमत है उसकी तरफ से कहा जाए, तो वो शख्स यकीनी तौर पे यही करेगा। और उसका खुद अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी यही है कि वो दहशतगर्दी के मुकदमे में मुलविस है वो शख्स।